نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 53۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب الناس الی اللہ تعالی انفعهم للناس۔ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے وہ ہیں جو لوگوں کے کام آنے والے ہیں۔ پیارے بچوں، جب کسی ضرورت کے وقت کوئی ہماری مدد کرتا ہے تو وہ انسان ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اور ہمارے دل میں اس کے لیے محبت اور عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اسلامی احکام کی یہی خوبی ہے کہ ایسے اعمال جو معاشرے میں صلہ رحمی میں اضافہ کا باعث بنے وہ اللہ کے ہاں محبوب بھی ہیں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو وہ بہت پسند ہے۔ جیسے کہ اس حدیث میں کسی کی مدد کرنے والے کو اللہ کا محبوب بتایا گیا، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسے بندے سے محبت رکھتا ہے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے کسی مسلمان کی دنیاوی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کی، اللہ تعالیٰ اس کی قیامت کی تکلیفوں میں سے کوئی تکلیف دور کرے گا۔ اور جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ اور جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اس حدیث میں دنیاوی تکلیف سے کیا مراد ہے؟ دنیاوی تکلیف سے یہ مراد ہے کہ جیسے کوئی بیمار ہو جاتا ہے، آپ اس کی مدد کرتے ہیں تو آپ نے اس کی دنیاوی تکلیف میں مدد کر دی، اس کو دوا کھلا دی یا اس کے جسم کو دبا دیا یا اس کی کسی کام کرنے میں مدد کر دی۔ اسی طریقے سے کسی کی گاڑی خراب ہو جائے تو آپ اس کا پنچر بنانے میں یا کوئی اور کام کرنے میں اس کی مدد کر سکتے ہیں، یا امی اگر بیمار ہیں ان سے کام نہیں ہو رہا تو آپ ان کے ساتھ کچن میں ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں۔ کسی کی بھی ہیلپ کرنا دنیاوی تکلیف میں سے تکلیف کو دور کرنا ہے۔ اور تنگ دست کا کیا مطلب ہے؟ تنگ دست، جس شخص نے کسی تنگ دست کے لیے آسانی کی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ تنگ دست کا مطلب یہ ہے کہ جس کے پاس مال کم ہو، جس کے پاس پیسے کم ہو، جو غریب ہو، تو اگر اس غریب بندے کے لیے اس کے لیے آسانی کر دی۔ مثال ایک یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے اس کو قرض دیا ہو اور اس کا ٹائم آ گیا ہو کہ وہ قرض واپس کرے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو ابھی خود پیسے نہیں ہیں، وہ آپ کو پیسے واپس نہیں کر سکتا، تو آپ اس کے وقت میں اضافہ کر دیں کہ ٹھیک ہے آج نہیں کل دے دینا، پرسوں دے دینا، یا 1 مہینے 2 مہینے سال بھر بعد دے دینا۔ اس طریقے سے بھی آسانی کی جا سکتی ہے۔ یا کسی کی مالی کم ہونے کی وجہ سے اس کی مالی مدد کرنا جو ہے وہ اس کے لیے آسانی پیدا کرنا ہے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانی کرے گا۔ ہمیں یہ بات کس نے بتائی؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تیسری بات کیا تھی اس کے اندر؟ کہ جس نے کسی مسلمان کی پردہ پوشی کی۔ اب پردہ پوشی کیا ہوتی ہے؟ یعنی اگر کسی بندے میں کوئی برائی دیکھتے ہیں، اور ہر شخص میں ہوتی ہے کوئی نہ کوئی برائی تو، لیکن اگر ہم اس کی برائی لوگوں میں عام نہ کریں، لوگوں کو بتائیں نہیں کہ دیکھو دیکھو یہ تو ایسے کرتا ہے ویسے کرتا ہے، تو اس کی پردہ پوشی کی جا رہی ہے۔ آپ اس کی برائی کو لوگوں میں عام نہیں کریں۔ جب ہم دوسروں کی پردہ پوشی کریں گے، ان کی برائیوں کو لوگوں کے سامنے ذکر نہیں کریں گے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہماری بھی پردہ پوشی کرے گا۔ یعنی ہم میں بھی تو کچھ برائیاں ہوتی ہیں، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان برائیوں کو ظاہر نہیں کرے گا لوگوں کے اوپر، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں۔ اور آخری بات کیا تھی اس حدیث میں؟ آخری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس وقت تک بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہے۔ ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب تک ہم دوسروں کی مدد کرتے رہیں گے، ہمارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی رہے گی۔ پیارے بچوں، ایمان اور ارکان اسلام کی ادائیگی کے بعد دوسروں کی مدد کرنا اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یعنی ہم ارکان اسلام کو اچھی طریقے سے ادا کریں
اور کیا کریں؟ دوسروں کی مدد کرنے والا کام کریں، کیونکہ جب تک ہم دوسروں کی مدد کرتے رہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مدد کرتا رہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے جو دوسروں کی مدد کرتے ہیں ان سے محبت کرتا ہے۔ عاملی نکات، اپنے مسلمان بھائی کی مدد اس نیت سے کرنی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے محبت کرے۔ مدد کرنے کے بعد احسان نہیں جتانا۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث number 53. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله تعالى أحب الناس إلى الله تعالى أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس أنفعهم للناس أنفعهم للناس. أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس أحب الناس إلى الله تعالى أنفعهم للناس. سلسلة الأحاديث الصحيحة 906.